ألا لله الدين الخالص. عزیزو، اس اہم موقع پر یہ حکومتیں کرتی ہیں ہمارے حکمران. یہ اس منبر کو لیتے ہیں، یہاں پہ وہ مولوی ایک یونیورسٹی بناتے ہیں، اس یونیورسٹی میں اپنی مرضی کے پروفیسر رکھتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں. روٹی، کپڑا، رہائش، عربی بولنے کے نام پر. یہ تو 4-5 چیزیں وہ ہیں جو آپ کے ویسے ہی دلوں پر بوجھ بن چکی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے تو پھر ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے. یہ آپ کا نظریہ بن جاتا ہے. ہر گھر سے حسین نہیں نکلا. یہ نظریہ کسی نے نہیں پھیلایا کہ ہر گھر سے حسین نکلے گا، تم کتنے حسین مارو گے. کیوں؟ آپ کی حیوانیت کو جس چیز نے تسکین دی ہے وہ چیز کا نام روٹی، کپڑا اور مکان ہے. جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں وہ آرام سے ہے، جس کو 3 چیزیں نہیں ملتی ہیں وہ احتجاج پر ہے، سڑک پر کھڑا ہے. جائیے، جس کے پاس یہ 3 ہیں آپ اس کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے؟ کیونکہ آپ کے پاس ہیں. وہ اکیلا چلا رہا ہے، آپ اے سی میں بیٹھ کر جلتی ہوئی دھوپ میں اپنے بھائی کا تماشا دیکھتے ہیں. آپ کھانے کی بڑی ٹیبل پر رات کو بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آج ایک عورت اپنے 3 بچوں کو لے کر ٹرین کے سامنے آ گئی بھوک کی وجہ سے، دیکھو کیا یہ حکومت کر رہی ہے اور تیل مہنگا ہو گیا ہے. بیگم تم نے تیل میں پکوڑے اچھے فرائی نہیں کیے ہیں. بہترین کپڑے پہن کر کے غریبوں کے چیتھڑوں پر آپ روتے ہیں. میکڈونلڈ، KFC کھا کے، اچھی گاڑیوں پہ جا کر کے آپ ٹوٹی ہوئی چپلوں اور گند سے روٹی کھاتے ہوئے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور ایک نگاہ طائرانہ نگاہ کو آپ جانتے ہیں؟ طائرانہ طائر سے لفظ نکلا ہے، برڈز ویو. ایک پرندے کی آنکھ سے دیکھنا، یوں کر کے اڑتا ہوا پرندہ دیکھ رہا ہے کہ نیچے انسان رہ رہے ہیں. آپ نے بھی ایک نظر طائرانہ دائیں بائیں گاڑیوں میں بیٹھ کر ہونے دو. جو ہوتا ہے اس کو ہونے دو، بس پیار تو ہو جانے دو، پیار ہی میں کھو جانے دو. آپ تو یہ گانے سنتے ہیں. جن کے روحوں اور ذہنوں کو تسکین روٹی، کپڑا اور مکان دیتی ہے، ان لوگوں کو کیا پتا کہ کیا چھن گیا ان سے. کون سی چیز ان سے چھن گئی؟ حسین ابن علی نے روٹی، کپڑا، مکان کی گفتگو نہیں کی. وہ دیکھ رہے تھے کہ سب کچھ تو ہے، صحابہ کے حالات بھی اچھے ہیں، کھانا بھی اچھا ہے، لیکن ایمان جا رہا ہے. مکان سے پہلے ایمان ضروری تھا. عمر بھر ہم سب کے امتیوں کے لیے راہ متعین کی امام حسین ابن علی نے. اس قدر گہری فکر رکھنے والے آدمی کے لیے آپ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں سننے کے لیے. یہ ہمیں خپتی سمجھتے ہیں، اس پہ منبر لے آتے ہیں اور آپ کے بچے اغوا ہو کر ان کے مدرسوں میں چلے جاتے ہیں. وہاں وہ عربی پڑھتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں، جبے کبے عبائیں، 10 طرح کی قرات وہ کر لیتے ہیں. اتنی خوبصورت قرات کرتے ہیں کہ آپ عجیب لوگ ہیں کہ آپ کا یہ مجھ سے کہنا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو نازل ہوتا ہے مجھ پر اور میرے قلب پر. عجیب آدمی ہے کہ جس کے اوپر لفظ اور حرف طاری ہوتے ہیں اور معنی اس کو آ ہی نہیں رہا ہے. کبھی کوئی ایسا گانا تم نے سنا ہے کہ جس کے لفظ تم پر بے ہوشی طاری کر دیں اور تم اس کے کہو کہ مجھے وجد آ گیا ہے، جس کے معنی پتہ ہی نہیں ہے؟ کوئی شاعری، کوئی عورت جس کے ساتھ آپ کے جنسی تعلقات استوار ہونے کو ہوں اور وہ جرمن زبان میں دل فریب آواز میں گفتگو کر رہی ہو تو کیا وجد طاری ہو جاتا ہے آپ کے اوپر؟ ہوتا ہے آپ پر، ہوتا ہے. جس کی نظر میں شہوت ہوتی ہے وہ آواز نہیں سن رہا ہوتا.
وہ چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنے مطلب کی دنیا میں کھویا ہوا ہوتا ہے، جو اس کے بعد اس گفتگو کے بعد اس کو حاصل ہونا ہے۔ ہم سے لیجئے، ہم بتائیں گے آپ کے نفس میں چلتا کیا ہے۔ خدا نے ہمارے نفس بھی ایسے ہی پیدا کیے جیسے آپ کے، جو میرے چلتا ہوگا آپ کے نہ چلتا ہوگا۔ گنڈوں کی تو ایک دنیا آباد ہے، مجھ سمیت تم سمیت۔ وہ قرات کرتے ہیں تم پہ علم کا روب چھا جائے، وہ داڑھی رکھتے ہیں تم پہ ان کے فضل کا روب چھا جائے، وہ اباؤ کبا پہن کر کے گلے سے بڑی اچھی عربی زبان بولتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ فلاں یونیورسٹی سے فاضل ہیں، نکال دیے گئے ہیں، مال فل تیار۔ فاضل اس کو کہتے فضلہ، پیٹ سے پخانہ نکلتا ہے نا، ویسے ہی ایک فاضل لفظ ہے، نکال دینا بھی، مال فل تیار ہے جناب، جیسا چاہیں کام لیں، کہیں بھی یہ آپ کے کام آ سکتا ہے، ممبر پہ کھڑا کر دیجئے، پارلیمنٹ میں کھڑا کر دیجئے، زبان شاعر ہے، کچھ بھی کہے۔ اور نشہ آپ نے اگر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی وہ نظم جو ابھی اس نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر 3 سال پورے ہونے پر، اس کا جو نشہ قصیدے کا موجودہ حکمران پر ہے، واللہ اس نشے کے طاری ہونے کو آپ نہیں جان سکتے، لیکن میں اس کی حدوں اور رگوں تک پہنچا ہوا ہوں۔ مجھے اب سمجھ آتا ہے قصیدے ہوتے کیا چیز ہیں، اور بادشاہ ہمارے مالوں کا جو ہم نے زکوٰۃ و عشر و خمس اکٹھے کر کے دیے تھے، ایک شاعر کو کس طرح سونے سے تلوا دیتے تھے اور غریب روتے رہ جاتے تھے، وہ اپنی تعریفیں سن کر اس کو بلند عہدے دے دیتے تھے، اور ہمارے اس زمانے کے لوگ فقراء و مساکین خدا سے عرش پر دعائیں کرتے، خداوندہ متا نصر اللہ، تو کہاں ہے؟ ہم کو تو سنتا ہوتا تو ہمارے تک بھی پہنچتا ہوتا، ہم بھی تیری بارگاہ میں تیری زمین پر آئے تھے، یہ ہم نے کیا ظلم کیا کہ روٹی کے 4 ٹکڑے بھی تو نے ہم سے، انصاف کی کوئی عدالت نہ لگی تیرے ہاں سے۔ یہ کون سا دربار ہے جو وہاں پر قصیدے پڑھے جائیں اور حکمرانوں کو نشے ہو جائیں؟ یہ وہاں پر لا کر کے وہ ادارے ہیں جس میں کڈنیپ کیا جاتا ہے تمہارے بچوں کو، وہاں روٹی کپڑا اور مکان دے کے تمہارا ایمان لوٹ کے پھر اپنی مطلب کا بچہ سانچے میں ڈھال کر کے تمہیں بھیج دیا جاتا ہے۔ قرآن وہی، حدیث وہی، سنت وہی، کی حریت کو دبا دے، جو آپ کی غیرت کو قول رسول سنا کر دفنانے کی کوشش کرے، جو آپ کو بولنے کے حق سے محروم کر دے، جو آپ کو اپنے حق سے محروم کر دے۔ جس کو حق سے محروم ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس حق سے محروم اس نے رکھا ہے، اس لیے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کی نمازوں کے اندر جان نہیں ہے، آپ کے لڑکے ایتھیسٹ ہو گئے، آپ کے لڑکے سیکولر ہو گئے، آپ کے لڑکے لبرل ہو گئے، حیائیں جاتی رہی، عفتیں جاتی رہی، غیرتیں جاتی رہی، ایمان جاتا رہا، لٹ گیا معاشرہ محمد کی امت جو پوری دنیا میں امیر تھی، آج تمہارے سامنے خیالات کی دنیا میں غریب ہو چکی ہے۔ یہ ہے رسول، کیونکہ قرآن و سنت ان کو کہتے ہیں کہ جو تم پر آ جائے تم اسی کے غلام ہو، تم اسی کے غلام ہو۔ قرآن و سنت ان کو کہتے ہیں تم اسی کے غلام ہو، کیونکہ فقہ کے اندر ہے کہ ظلم و ستم کرنے والے حق کے سامنے بولا نہیں جاتا، متغلب و متسلط کے ذریعے سے تم لوگ پہ جو بیٹھ جائے اس کی اطاعت کرو، بھلے تمہارا مال چھین کر لے جائے، کیونکہ خدا نے دی ہے اس کو مسند، کیونکہ خدا نے تم کو آزمائشیں دی ہیں۔ ان آزمائشوں پہ صبر کرو، اس نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، خروج ہو جائے گا۔ علماء کا اتفاق ہو چکا ہے کہ جب تک کفر بواح سامنے نہ آ جائے اور وہ باہر نکل کر یہ نہ کہہ دے کہ میں ننگا چٹا کافر ہوں، اتنی دیر تک تم خروج نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اللہ تمہارے کیا کہنے۔ اور جو کفر بواح کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں،
नंगे चिट्टे तसलीस को मानते हैं तुम्हारे हुक्मरान, तुम्हारे उलमा, तुम्हारे पीर यूके की मलका का हल्फ उठाकर ओथ में लिखकर वहां से ग्रीन कार्ड इशू करवाते हैं और वहां से की शहरियतें लेते हैं और फिर वहां से आते हैं इस मुल्क में सादिक व अमीन की आर्टिकल 6 पर अमल कराने के लिए धरना इस्लामाबाद में देते और कहते आओ मुझे मारो, और मारने के बाद एक्टिंग करके वापस चले जाते हैं। ये हैं तुम्हारे उलमा और ये कुछ करते फिरते हैं। कुरान के नाम पर तहरीकें चलती हैं। हाँ, तुम्हारी जमातों के अंदर पलने वाला जो नासूर है, जा जाकर रातों को ये अंदर बैठकर मीटिंगें करते हैं, उन्हीं के हाथ पर दीन भी बेचते, ईमान भी बेचते, सब कुछ बेचते। अगर इनको ओहदे पार्लियामेंटों में नहीं दिए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये तो एहतजाज करते हैं, और अगर दे दिए जाए तो ये अंदर जाकर सिर्फ छोटा सा एहतजाज करते हैं और अपनी अपनी तकरीरें पार्लियामेंट से लेके उनको अपने अपने पेज के ऊपर चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि देखिए ललकार है, शेर की ललकार है। कैसा शेर है जो शराब पी रहा है? हमने तो तारीख में किसी शेर को शराब पीते हुए नहीं देखा है। हमने तो शेर को अपने हाथ से मार करके गोश्त खाते देखा। ये किसका मरा हुआ गोश्त खाता है शेर? सोने की जंजीर पहनकर शेर फिरते हैं, गाड़ी में शेर घूमते हैं। ओहदों पर काबिज हो गए कुरान और सुन्नत सुना करके, और हमारे जैसे रह गए जिनको उनके वालिदैन ने, मुआशरे ने कोई दीन पढ़ने की इजाजत न दी और उन्होंने भाग दौड़ करके कुछ दीन पढ़ा। कुछ लफ्जों की प्रैक्टिस हम लोग ना कर सके और हमें अरबी दानी में वो अबूर हासिल नहीं हुआ जो इनको हुआ। हम लंबी किरात करके सांस लेते हुए कुरान मजीद को कहीं गलत पढ़ जाते हैं। हम तो गलत पढ़ते हैं, आप गलत समझते हैं हजूरे वाला। तलफ्फुज का गलत हो जाना तो डिक्शनरी से सही हो सकता है, लेकिन फहम का बर्बाद हो जाना किस डिक्शनरी से ठीक करोगे? प्रोनंसिएशन तो आप जाकर के दुरुस्त कर लेंगे, हरफों का तो पढ़ना आप सीख लेंगे। डिक्शनरी और लुगात आपको बता देगी कि ये लफ्ज दरअसल है क्या, ये हसन है, हसन है, ये है क्या, ये हुसैन है या हसीन है, ये पेश पढ़नी थी, जबर पढ़नी थी, एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, ये आपको बताया जाएगा। फोनेटिक्स हल कर देगी, डजंट मैटर सर। किताबें हैं, इराब की किताबें हैं, वो बयान की हैं, निकाल लीजिए यहां से हर लफ्ज के मानी, एटमोलॉजी हम आपको निकाल कर दे देते हैं। वो तो दुरुस्त हो जाएंगे सारे एक लम्हे में, लेकिन जिनके फहम टेढ़े हो जाएं, जो राहे हक से हट जाएं, जो सिराते मुस्तकीम से दूर हो जाएं, जो राहबर से राहजन बन जाएं, जिनके तदब्बुर खराब हो जाए, तफक्कुर खराब हो जाए, जो मारिफत ना हासिल कर सकें, जिनको कुछ भी ना आता हो, जो ना तरीक़त से आशना है ना इल्म से आशना है, ग्रामर तो ग्रामर से की किताब निकाल कर दुरुस्त हो जाएगी। सर्फो नहव आपने किताबें नहीं लिख रखी, इतनी लिखी कि कुरान के एक एक लफ्ज के सारे जितने मुमकिना वो तशरीफ हो सकती थी कि इसका ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये मानी सब पे 50 किताबें लिखी गई हैं, यहां पर भी मौजूद हैं और बाहर भी हैं। जब गलती होती है हम कहते हैं इसको तो अरबी इबारत है, वो भी हमने अरबी बातों के उलमा ने तुमने तर्जमे किए और तुम्हारे तर्जमे पढ़ने के बाद तुम्हें जब हमने सुनाया तो तुम ही हमारे खिलाफ हो गए। तुम्हारे पास ज़ाहरी बेइज्जती के अलावा है क्या? है क्या तुम्हारे पास ज़ाहरी बेइज्जती के अलावा? कुछ भी नहीं तो धरा हुआ है। इकबाल ने कहा था, कलंदर बजुज दो हरफे ला इलाहा कुछ नहीं जानता, फकीहे शहर है कानून लुगत हाय हिजाजी का। शेर सुनिए मुझसे और उसके मानी सुनिए और उसके बाद इनकी पूरी हकीकत
کہ وہ فلانے مدرسے سے نہیں پڑھا، وہ فاضل نہیں تھا، اس کی عربی کی غلطیاں، اس کی نحو کی غلطیاں، ٹھیک ہے۔ اقبال نے کہا میں وہ کلندر ہوں جس کو لا الہ کی اس قدر معرفت، حرف دو ہی ہیں کہ لا اور الہ، اتنی معرفت مجھے ہو چکی ہے اس کی کہ مجھ سے اسی لا الہ کا وزن نہیں سنبھالا جاتا۔ چومی گویم لا الہ باللرزم، جب میں کہتا ہوں لا الہ تو میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں لا الہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ تم خود خدا بن گئے تھے، تم نے سوسائٹی کو خدا بنایا، نسل کو بنایا، قوم کو بنایا، رنگ کو بنایا، زبان کو بنایا۔ لیکن کہتا ہے میرے مقابلے میں جو مولوی سارے ہیں یہ اس قدر مطمئن کیوں ہیں؟ میں 2 حرف پڑھ کے لرز جاتا ہوں، راتوں کو تہجدیں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھ کے روتا ہوں، امت کے غم میں سینہ چھلنی کرتا ہوں، 12 لاکھ ہونے کے باوجود صرف 500 روپے مہینے پہ گزارا کرتا ہوں۔ میرا قرآن مجید لے جاؤ، روزانہ میرا نوکر علی بخش اسے دھوپ میں سکھاتا ہے، اس قدر وہ قرآن مجید گیلا ہو جاتا ہے، آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں اپنے بارے میں خود شہادت دیتا ہوں کہ زمستانی ہوا میں تھی گرچہ شمشیر کی سی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے اداب سحر خیزی، اس قدر سردی میں بھی میں وضو کر کے اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ 2 حرف لا الہ پڑھنے کے بعد اس قدر خوف ہے کہ میں آخری وقت بھی کہتا ہوں کہ نسیم حجاز اوید یا نہ اوید، دیگر دنائے روز اوید نہ اوید، اور اس کے بعد میں مر جاتا ہوں یہ کہہ کر کے کہ ہائے مدینے سے ابھی تک ٹھنڈی ہوا آئی کیوں نہیں، کوئی اور دین کو سمجھنے والا کامل مرشد سامنے آتا کیوں نہیں، میں مر جاؤں گا تو پھر کون ان کو دین کی باتیں بتائے گا۔ نسیم حجاز اوید یا نہ اوید، اے مدینے کی ٹھنڈی ہوا تو ایک دفعہ ہندوستان میں پھر سے آ، تو کبھی آئی تھی تو مجھ جیسا اقبال پیدا کر کے چلی گئی جو قوم کو زندہ کر گیا، جو امت کو زندہ کر گیا، جو ایک ملک تم کو دے گیا، جو تم پر احسانات کر گیا، جو اس کے نبی کے لیے خطہ تم سے وہ تمہیں محمد علی جناح دے گیا۔ دیگر دنائے روز اوید نہ اوید، میں مر رہا ہوں، یہ روح میرے بدن سے نکل کر کس کے جسم میں جا کر ٹرانسفر ہو جائے گی کہ جو اس امت کا میرے مرنے کے بعد ہاتھ پکڑ لے۔ میں 2 حرف پڑھنے کے بعد یہ ہو گیا ہوں، اور فقیہ شہر کا فقہ پڑھنے والا مولوی جس کو فقہ کی جس نے 100 کتابیں لکھی ہیں، انٹرنیشنل لیول پر کانفرنسیں کرتا ہے، اس کو ایوارڈ اور شیلڈیں ملی ہوئی ہیں، جس نے 500 کتابیں مسلک کے حق میں لکھی ہوئی ہیں، جو جدید مسائل پر عبور حاصل رکھتا ہے، ابا کباؤ امامہ پہنا، فلانی سلامتی کونسل کا مشیر، فلانی جگہ کا وہ امیر، فلانی جگہ کا وہ نائب، ادھر کا محتمم، ادھر کا یہ شیخ الحدیث بقیت السلف سماحت الشیخ فاضل فلاں ابن فلاں ابن فلاں، باپ دادا کا پڑھا ہوا شیریں میاں بلبل واعظ خوش بیاں ہیں، یادگار سلف شیخ المشایخ قطب الکتاب غوث الاغواث، روشن طریقت، روشن ضمیر حضرت علامۃ والفہامۃ فی الدہر، ہاں جی عالم الجلیل النبیل الفاضل الحافظ العلامہ، یہ جو اتنا بڑا ہے جس کے ناموں کے اوپر بھی 10 من کا بوجھ ہے اور اس کے نیچے بھی قدس کے ساتھ مدہ ذلہ العالی اور یہ اور وہ، ادھر بھی بوجھ ہیں، اوپر بھی علامہ کے سر پہ بوجھ اتنا بڑا، نیچے بھی اتنا بڑا علوم کا بوجھ ہے۔ فقیہ شہر ہے قارون، کہتا وہ قارون ہی جتنا امیر تھا، اتنا امیر ہے لغت ہائے حجازی کا، اس کو عربی اتنی آتی، اتنا قارون کے پاس خزانہ نہیں ہوگا جتنی کتابیں اور جتنا علم اس کے پاس ہے۔ اس کو تو کہتا کچھ نہیں ہوتا مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کے، وہ تو کہتا یزید رحمت اللہ علیہ، وہ تو کہتا ہے کہ حسینی اور یزیدی تقسیم نہیں ہم چاہتے، یہ جہلیت کی آوازیں نبی نے فرمایا تھا، آج تمہیں سنتی ہیں جب تمہارا پردہ فاش ہونے لگا ہے، دن رات بے پردہ ہونے والی ابھی جو سامنے آئی ہے، اب وہ عفت کیوں کہلاتی ہے، اس کا نام حیا کیوں رکھتے ہو؟ یہ ہے فکر حسینی کا پہلا منہج، جہاں پر آ کر کے امام حسین نے سوچا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔
خداوند عالم مجھے اور آپ کو دین کا صحیح سچا فہم اور فکر حسین عطا فرمائے.